بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے دینی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا سب سے بڑا داعی ہے، جو ہر سطح پر دہشت گردی اور تخریب کاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں بنی نوع انسان کا ہر فرد تفریق، مذہب و ملت احترام کا مستحق ہے۔ آج بھی اسلام کی آفاقی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، مگر آج غیر مسلم قوتیں اسلامی اقتدار کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور ان میں میڈیا ان قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے علاوہ بھی جس ذریعے سے ہو سکتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈکشنریوں میں بھی اسلام مخالف باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ ناظرین، اسی پروپیگنڈے سے متاثر ایک ہندو شخص نے بھی اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ یہ شخص خود تو اجتماع میں نہیں آیا، مگر اس نے اپنا سوال منتظم کے ہاتھ بھجوایا، اور منتظم نے یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ زیادہ تر مسلمان کیوں بنیاد پرست اور دہشت گرد ہوتے ہیں۔ I'll put forward the question on the slip. Mr. Mehtas, why are most of the Muslims fundamentalists and terrorists? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے ین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بنیاد پرستی کا مطلب ہم اکثر غلط لیتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب وہ شخص ہے جو کسی چیز کی بنیاد پر پورے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ریاضی کا ماہر ہے، وہ ریاضی کے بنیادی علوم کا استعمال کرے گا۔ اس کے لیے ایک اچھا ریاضی دان کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاضی کے بنیادی کلیات اور ان کے بنیادی علوم کا استعمال کرتا ہو، ان کو جانتا ہو۔ ایک اچھا سائنسدان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سائنس کی بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے لیے بھی میڈیکل فیلڈ کی بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تمام بنیاد پرست اچھے ہیں یا تمام بنیاد پرست برے ہیں۔ بنیاد پرست برے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ڈکیتی کرتا ہے اور اس میں بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے کہ گرفتاری سے کیسے بچنا ہے، کیسے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا، مگر یہ چیز معاشرے کے لیے بری ہے، تو یہاں آ کر بنیاد پرستی غلط ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو میڈیکل فیلڈ کی بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لوگوں کی جان بچاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ میں ذاکر نائک اپنے بنیاد پرست مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ میں اسلام کو جانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں اور اسلامی تعلیمات سیکھتا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیاد پرست ہو، وہ دین کی بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہو اور ان پر سختی سے کاربند رہتا ہو۔ And he cures the sickness of human beings. He is a good person. He helps the human being. So you can't paint all fundamentalists with the same brush. Regarding Muslims, the fundamentalist, I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know, I follow, and alhamdulillah strive to practice the fundamentals of Islam. I am proud to be a fundamentalist Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر اسلام کی طرح ہر مذہب کے لیے بھی بنیاد پرستی ضروری ہے۔ ایک ہندو جب تک بنیاد پرست نہیں ہوگا وہ اچھا ہندو نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی عیسائیت میں اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عیسائی بنیاد پرست ہو۔ الحمدللہ اسلام کی بنیاد انسانیت کے اصولوں پر قائم ہے، اس لیے کوئی بنیاد پرست مسلمان برا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی بنا پر کچھ لوگ سمجھے کہ اسلام کا فلاں اصول انسانیت کے خلاف ہے، جیسے کہ ہندو بھائی کہتے ہیں گائے کاٹنا غلط ہے، مگر یہ حقیقت میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو کم علم رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ اسلامی بنیاد پرستی غلط ہے، مگر جو بھی اسلام کا بنیادی علم رکھتا ہے وہ کبھی اسلام کو برا نہیں کہتا۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی ایک بھی اسلامی تعلیمات انسانیت کے خلاف دکھا دے۔ کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر اسلام کو برا کہتے ہیں، مگر بطور مجموعی اسلامی تعلیمات ہی زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ There is not a single teaching of Islam which goes against humanity, goes against society. I challenge anyone, not only in this audience, in the full universe, to point out to me a single teaching of Islam which is against the basics of humanity. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بنیاد پرستی ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی میں شروع ہوئی، اور ان کو پروٹیسٹ عیسائیوں نے شروع کیا تھا، اور آج وہی بنیاد پرستی کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں بنیاد پرستی کا مطلب لکھا گیا ہے کہ مذہب پر سختی سے کاربند ہونا، خصوصاً مذہب اسلام میں۔ جب کوئی بھی یہ مطلب پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ بنیاد پرستی کا لفظ سنے تو اس کے ذہن میں فوری اسلام آ جاتا ہے، یعنی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اسلام تو ہے ہی بنیاد پرست۔ جب آپ غور کریں تو ایک ہی
قسم کے اعمال پر دو الگ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی بھارتی لوگ آزادی کے لیے لڑتے تھے، برطانوی لوگ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، مگر ہم بھارتی ان کو محب وطن کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی کو کوئی لیبل دیں تو اس سے پہلے کوئی بھی سائیڈ لازمی لینی پڑتی ہے۔ برطانیہ کے حامی کہیں گے کہ بھارت کی تحریک آزادی دہشت گردی تھی، اور بھارت کے رہنے والے کہیں گے کہ یہ آزادی کی تحریک تھی۔ اسی تناظر میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو بنیاد پرست ہونا چاہیے، اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اسلام کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور شخص مائک پر آیا اور اس نے بھی اسی سے ملتا جلتا سوال رکھا اور پوچھا کہ مذہب کو لے کر دنیا میں اکثر تصادم ہوتے ہیں۔ عالمی بھائی چارے کی بات کریں تو یہ تصادم نہیں ہونے چاہیے، مگر پھر بھی انسانیت کو بھول کر سب مذہب کو لے کر لڑتے رہتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ The maximum blood is wasted only on account of the conflicts in the religions. So where is the wrong? I mean, what are your views about this? How would you reconcile the principles of religion and this chaos which arises on account of religion? What are your views on this particular aspect? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک اسلام کی تعلیمات ہیں تو وہ واضح ہیں کہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق برقرار رکھ کر ایک چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہندو مذہب اور اسلام کے 10 نکات اٹھا لیں اور ان میں سے 5 دونوں میں مشترک ہوں تو ہمیں ان 5 پر بات کرنی چاہیے۔ جو ایک جیسے ہیں، جو مختلف ہیں، ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ہی مذہب کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے صحیفے کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو نہیں پتا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے۔ ہندو نہیں جانتے کہ ویدوں میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے صحیفے تو پڑھیں، اپنے مذہب سے متعلق تو معلومات لیں۔ Point to be noted here is that many people who follow religions, they do not know what their own religious scriptures speak. That is the problem. Many Muslims don't know what the Quran and Sahih Hadith speak. Many Hindus don't know what Hindu scriptures say. Many Christians and Jews don't know what the Bible says. Who's to blame? The followers. Therefore, I tell the people, you read your scriptures. The point of difference, we will come to it later on. At least come to the commonalities. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر مذہب میں مشترک چیزوں پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے اور لڑنے کی بجائے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ میں عام لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہر صحیفے میں ایک خدا کی بندگی کی بات کی گئی ہے تو اس کو مانیں، باقی باتوں کی طرف بعد میں دھیان دیں گے۔ مگر لوگ اپنے صحیفے ہی نہیں پڑھتے۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، پنڈت ان کو حقیقت نہیں بتاتے۔ ان کا کام میں کر رہا ہوں، لوگوں کو ان کے مذہب سمجھا رہا ہوں، ان کو علم دیتا ہوں، ویدا، بائبل، قرآن اور حدیث سے متعلق بتاتا ہوں، ان کے حوالہ جات دیتا ہوں۔ پھر اگر آپ کہیں کہ ذاکر غلط کہتا ہے تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ کے صحیفے غلط ہیں، کیونکہ میں تو وہی بتاتا ہوں جو آپ کے صحیفوں میں لکھا ہے۔ تو میری بات مانیں یا اپنے صحیفے کھول کر دیکھ لیں، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔